بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 7 سے 8 ثنا ہاشمی کے ساتھ۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے، لیکن کچھ گھروں میں خیریت نہیں ہے اور ظاہر ہے اس میں سے ایک گھر میر رضا کا ہے۔ یہ ظاہر ہے ساری باتیں بہت حد تک میرے خیال ہے آپ سب کے علم میں ہیں، لیکن میں پھر بھی بتاؤں کہ آئی بی اے کا اسٹوڈنٹ رہا ہے، اپنا ایک جسے کہتے ہیں سٹارٹ اپ شروع کیا، پھر وہ بزنس میں کنورٹ ہوا، اور کراچی کا ایک بہت ہی مصروف علاقہ ہے بہادر آباد، جہاں پر بہت سارے سٹارٹ اپس کے آپ کو کارڈز نظر آتے ہیں، وہاں ینگسٹرز کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے وہ اس امید میں ہوتے ہیں کہ اپنا بزنس آگے بڑھائیں گے، وہ مستقبل کے خواب دیکھتے ہیں اور کسی حد تک وہ خواب پورے بھی ہوتے ہیں اور وہ جیتے ہیں ان خوابوں کو۔ لیکن اس نوجوان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا ہے، مطلب میں جس روز سے یہ واقعہ سامنے آیا ہے، بدھ کے روز سے جمعرات اور آج ظاہر ہفتہ، مجھے کرنا تو یہ کل ہی تھا لیکن کچھ اور چیزیں چل رہی تھیں تو ظاہر کوشش تھی کہ اس کو پھر آگے پائپ لائن میں رکھا جائے۔ کچھ چیزیں سمجھ سے بالاتر ہیں۔ ایک تو یہ حقیقت ہے کہ یہ نوجوان بچہ تھا، اپنی مدد آپ کے تحت زندگی کو بہت سٹرگل کے بعد انسان ایک فریم میں آتا ہے کہ اب وہ چیزیں بہتر کر رہا ہے، اس کا نکاح ہونے والا تھا، وہ اپنی زندگی شروع کرنے والا تھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لیکن حقائق کی کچھ چیزیں ہیں، یعنی ان کے والد صاحب کچھ باتیں بتا رہے ہیں، وہ میرے لیے بھی بڑی پریشان کن ہیں کہ ایک بچہ، ایک لڑکا رات گیا اپنے پیرنٹس کو کہہ کے جاتا ہے کہ بس میں 10 منٹ میں گیا اور آیا، اور اس کے بعد وہ ڈرائیو کرواتا ہے اور اس کے تھرو وہ کسی ٹیکسی، آن لائن ٹیکسی کے ذریعے وہ کہیں جاتا ہے اور پھر وہاں سے واپس نہیں آتا۔ یعنی 10 منٹ جو ہیں وہ میرے خیال ہے اب کئی صدیوں، 10 سال 10 صدیوں پہ محیط ہو گئے ہیں اور اب واپس نہیں آنا میر رضا نے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آن لائن ٹیکسی میں وہ بچہ کیوں گیا، وہ لڑکا کیوں گیا؟ خدشات بہت سارے ہیں، ماں باپ ظاہر اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں ان کا تو سب کچھ ہی لٹ گیا جب ظاہر ان کے گھر سے ایک جوان لاشا اٹھا ہے تو اس کے بعد پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا۔ لیکن سسٹم پر سوال ہے، اور سسٹم سے زیادہ کچھ میں دیکھ رہی ہوں کہ پروٹیسٹرز جو ہیں، ینگسٹرز ہیں، وہ وافلیکس کے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اس کی جو دکان تھی اب ظاہر ہے جو چین بن گئی تھی، وہاں کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس چاہیے۔ یہ ایک سمپل آئی تھنک یہ ڈیمانڈ ہے ہمارے لوگوں کی، اور جسٹس بہت ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اہم پہلو ہیں، میں چاہتی ہوں کہ آج ذرا ہم پروگرام میں کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کر لیں۔ کیا شہرت جو ہے وہ بھی جرم ثابت ہے؟ کہ اگر کوئی ظاہر ہے اگر کسی کے پاس شہرت ہے، وہ اس کا نام ہو گیا ہے تو وہ اس کے لیے عذاب ہو گئی زندگی۔ کسی کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے بھی 1000 لوگ جو ہیں وہ پیچھے لگ جائیں گے اور اس سے پیسہ مانگیں گے، یا اس کو بھتا دینا پڑ جائے گا، یا اس کو ایک بابرائے تاوان کی مد میں پیسہ دینا پڑ جائے گا، یا پھر کلیئرلی اس کی دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ ابھی گتھیاں سلجھ رہی ہیں، کیا یہ کوئی دشمنی تھی یا نہیں تھی؟ بہرحال یہ سوال اپنی جگہ ہے، لیکن محرکات پر بہرحال ہم بات کریں گے۔ اس وقت میری کوشش تھی کہ میر حسین کے والد ہیں میر رضا علی کے ان سے بات ہو، لیکن مجھے بتایا گیا کہ وہاں پر فاروق ستار صاحب میرے خیال میں موجود ہیں اور ایس ایچ او صاحب تشریف لائے ہیں، تو لیٹرلی وہ مجھے جوائن کر لیں گے۔ فہیم صدیقی صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں، اینڈ حسن بیگ جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ لیکن اس وقت میں نمرہ ریاست جو کہ ہماری رپورٹر ہیں اور ظاہر اس سارے معاملے کو کور کریں، یہ جو آپ سارٹ سن رہے تھے خاتون کا، یہ بھی اس میں بھی نمرہ ہی موجود تھیں۔ نمرہ سے ہم بات کرتے ہیں۔ نمرہ بتائیے گا کہ کیا سچویشن ہے اور کیا بتایا جا رہا ہے اب تک، کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں اس قتل سے متعلق؟ بالکل جی، سچویشن اسی طرح ہے جس طرح سے آج سے 3 روز قبل تھی کہ مختلف مقامات پر مظاہرے کیے جا رہے ہیں اور شہری جو ہے بڑی تعداد میں، نوجوان بڑی تعداد میں نکلے ہیں میر رضا کے انصاف کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کے کیس کے حوالے سے اپڈیٹ کی بات کریں تو آج پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بھی آئی ہے، جس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کوئی جلنے کے نشان جو ہے وہ اس کے جسم پر نہیں ملے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر تحقیقات ہے وہ بھی چل رہی ہے، جس میں اس کا موبائل فائل ملنے کی جو ہے وہ کہا گیا ہے، لیکن وہ آئی فون ہے جس میں آئی کلاؤڈ کے باعث جو ہے وہ اس کو آن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سی ڈی آر کے ذریعے جو ہے 50 سے زائد نمبر نکالے گئے ہیں اور اس پہ جو ہے وہ ٹریک کیا جا رہا ہے اور پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کس سے جو ہے وہ آخری بار بات ہوئی اور کیا کیا بات ہوئی۔ اس کے علاوہ ابھی ہم گزشتہ 3 روز سے دیکھ رہے ہیں، تدفین کے بعد سے جو ہے مختلف مقامات پر احتجاج چل رہے ہیں، جس کو ہم نے کل بھی کور کیا، آج بھی کور کیا، کہ جس میں نوجوان بڑی تعداد میں جو ہے وہ
نکل رہے ہیں. اس وقت بھی ہم جو ہے وہ میر رضا کے گھر کے باہر موجود ہیں جہاں پہ وہ اہل خانہ جو ہے وہ غم زدہ ہیں. نہ صرف ان کے والد صاحب، ان کی والدہ، جی بلکہ دیگر رشتہ نمرا، دار بھی جو ہے وہ میرا وقتاً سوال یہ بھی قیامت. تھا، وہ ظاہر ہے وہ پروٹیسٹ کا تو آپ ہمیں مستقل اپڈیٹ کر ہی رہی ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ کیا ابھی تک جو ظاہر 50 نمبرز ہیں جو سی ڈی آر کے تھرو سامنے آئے ہیں، کیا اس سب کے بعد کسی پر شک کا اظہار کر رہی ہے پولیس یا ان کا خاندان؟ نمرا؟ ان کے اہل خانہ سے جب ہم نے بات کی، خاص طور پر ان کے والد سے، ان سے کہا، جب پوچھا گیا یہ کہ ان کو کسی پر شک و شبہ ہو کہ اس کے دوست احباب میں، رشتہ داروں میں یا سرکل میں، کسی میں، یونیورسٹی میں، لیکن ان کی جانب سے یہی کہا گیا ان کو کسی پر کوئی شک نہیں ہے. نہ ہی اب تک ان کے نظر میں کوئی مشکوک شخص ہے ان کے اطراف کے لوگوں میں جس پر وہ جو ہے وہ شک کریں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو پولیس کی تحقیقات پر یقین ہے اور انصاف کی امید بھی ان کو انہی سے، اس سے امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ جلد پولیس تحقیقات مکمل کرے گی. اور مجھے جوائن کر لیا فہیم صدیقی صاحب نے کراچی کے اس نوجوان کے قتل کے اوپر. بہرحال بڑی بات ہو رہی ہے. فہیم صدیقی صاحب، تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ. بتائیے خیریت سے؟ جی شکریہ. پچھلے دنوں آپ کی طبیعت بھی ناساز رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت یاب رکھے. فہیم بھائی، یہ ایک اور ناگہانی ہوئی ہے کراچی شہر میں جس کا نوحہ آپ پڑھتے ہی رہتے ہیں. آپ کی معلومات میں کیا چیزیں ہیں جو آپ ہمارے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمیں بتا سکیں اگر کہ یہ نوجوان جو قتل ہوا ہے، پولیس تو ظاہر شواہد اکٹھے کر رہی ہے لیکن جو تانے بانے ہیں اس میں ابھی تک کوئی چیز واضح نہیں ہے، یعنی گتھیاں بہت ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ کیس جو ہے وہ تھوڑا سا مجھے ابھی تک کمپلیکیٹڈ نظر بھی آ رہا ہے اور کچھ مجھے یوں بھی لگ رہا ہے کہ اس کو کمپلیکیٹڈ بنانے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے. لیکن جو باتیں اب پولیس کی جانب سے آ رہی ہیں ان میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر یقیناً میرے سوالات بنتے ہیں. جی اب یہ کہا جانے لگا ہے کہ اس کو ایک نیا رخ دینے کے لیے کہ جناب جب میر رضا اپنے گھر سے نکلا تو اس نے اپنی ضروری چیزیں گھر میں چھوڑ دی تھیں. مثال کے طور پہ جیسے اس نے جو ہے وہ اپنا بٹوا گھر پہ چھوڑ دیا، اس نے گھر کی چابیاں گھر پہ چھوڑ دی اور اس طرح کی چیزیں جو ہے اس نے اپنی بلونگنگ اس طرح سے جو ہے گھر پہ چھوڑ دی تھی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب اس کے تو سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی جو ہے اس واردات سے ایک روز پہلے بند ہو گئے تھے. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جنہیں جو ہے وہ فی الحال میرا ذہن قبول نہیں کر رہا. اگر تو یہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو کہ ایک شخص اپنی چیزیں گھر پہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند کر رہا ہے، تو پھر مجھے وہ صحافی خاور والا واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ شاید جو ہے وہ اس کو یہ کہا جانے والا ہے کہ جناب یہ کوئی خودکشی کا واقعہ ہے. لیکن خودکشی اس طرح نہیں، سینے میں گولی کوئی خود کو نہیں مار سکتا. جس طرح کے نشانات باڈی پہ سے ملے ہیں ایسے نشانات کوئی خود اپنے باڈی کو اس طرح سے وہ نہیں اذیت نہیں دے سکتا. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پہ میرے کچھ سوالات ہیں. اور اب میں یہ بات کو اٹھاتا ہوں کہ آخر اس شہر میں یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ آپ نے اس شہر کو سیف سٹی بنانے کے نام کے اوپر جو ہے اس شہر میں اتنے کیمرے لگا دیے اور ان کیمروں سے جو اصل کام لینا تھا وہ یہ تھا کہ آپ اس جیسے کرائم کو جو ہے وہ سولو کریں، لیکن آپ اسے ہی چلان کر رہے ہیں. تو اب سوال اٹھے گا کہ آخر یہ نوجوان جو اس شہر کا نوجوان تھا جس نے چند دن پہلے جو ہے نکاح کے بندھن میں بن جانا تھا، آج ہم 1 تاریخ کو بات کر رہے ہیں، 2 دن پہلے اس کا نکاح ہونا تھا، وہ شخص جو ہے وہ اغوا ہو جاتا ہے، اس شخص جو لاپتہ ہو جاتا ہے. گلہوٹ جیسے علاقے میں جو اس کے گھر سے بہت دور ہے اس کی لاش ملتی ہے، اس حال میں ملتی ہے کہ جناب اس کے جسم کے اوپر متعدد نشانات ہیں، سینے میں گولی لگی ہوئی ہے، خون زیادہ بہنے سے موت واقع ہو گئی ہے. تو سوال تو اٹھیں گے. جب آپ ڈاکٹر آکاش کے قاتل جو ہیں وہ چند گھنٹوں میں پکڑ سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ میر رضا کے قاتل ابھی تک جو ہے وہ گرفتار نہیں ہو سکے ہیں؟ سوال ہوگا اور سوال بنتا ہے کہ آخر اس شہر میں تواتر سے ایسے واقعات کیوں ہونے لگے؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ایک کے بعد دوسرا واقعہ، دوسرے کے بعد تیسرا واقعہ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ تو پولیس اگر اپنا کام ڈھنگ سے کرے، اور جو بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں میرٹ کا خیال رکھا جائے، اہل افسران کو تعینات کیا جائے، تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس شہر میں جو ہے اس دور میں جب آپ کے پاس فورنزک سائنس کا جادو بھی موجود ہے، آپ کے پاس شہر میں لگے ہوئے کیمرے بھی موجود ہیں، تو میر رضا کے قاتل گرفتار ہونے میں اتنا ٹائم لگ جائے.
فہیم صدیقی صاحب، ظاہر ہے اہم ترین چیزیں ہیں، لیکن میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ، ظاہر ہے کیونکہ آپ کا پورا جو جرنی ہے، اور آج ہم آپ سے بات بھی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جرم کی یہ جو دنیا ہے جہاں پر جرائم ہوتے ہیں ان کو آپ نے بہت زیادہ کور کیا ہے، اور آپ انٹرنیشنل لیول تک بھی چیزوں کی اپڈیٹ رکھتے ہیں. اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں انیشیل طور پر تو شاید ظاہر ہے یہی کہا جاتا ہے بھائی کسی سے دشمنی ہوگی، بھائی اب کیا دشمنی ہوگی، پھر اس کے اوپر پیش رفت پہ بات ہوگی. بھائی میں بڑے معذرت کے ساتھ جس گھر پہ یہ بیتی ہے ان کے سامنے اگر یہ بول دے کوئی کہ کسی لڑکی کا چکر ہوگا اس میں مار دیا گیا، بھائی کسی کے پیسے دینے ہوں گے، اس وقت جو اسپیکولیشن تو ہیں، لیکن کیا آپ ظاہر تحقیقات سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی آپ کے سٹنگز کیا ہیں؟ کیا واقعتاً کوئی اس سے اس حد تک دشمنی پر تھا کہ تیزاب ہی پھینک دیا، مطلب مار دیا تھا، دیٹ از مطلب کرائم ایک ہو گیا، آپ نے کسی سے بدلہ لینا تھا یا کچھ بھی، لیکن یہ تو بہت ایکسٹریم لیول ہوتا ہے نا، نفرت کا ایک ایکسٹریم لیول ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس شخص کو اس حد تک اذیت پہنچائیں کہ وہ بالکل ختم ہو جائے. آپ نے اس طرح کے اور کوئی کیسز دیکھے ماضی قریب میں یا ماضی میں بھی انفیکٹ؟ دیکھیں، میں اگر کسی اور کیس کی کیا بات کروں، میں مصطفیٰ عامر کیس کی بات کر لیتا ہوں. کیا کیا تھا ارمغان نے؟ ایسے ہی لے جا کے آگ زندہ شخص کے اوپر پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی تھی نا کار کی ڈکی میں. تو یہ نفرت کا ایلیمنٹ ہے، ڈیفینیٹلی اس میں تھا. اور اگر آپ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ جناب اس میں جو اس طرح سے ہے، جس کو میں تھوڑا سا میرا اس کے اوپر جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے، اور میں اس بات کو بھی اب جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ مان لیتا ہوں کہ جناب اس کی لاش پر تیزاب نہیں پھینکا گیا، اور جو کچھ جو ہے وہ پولیس سرجن کی جانب سے کہا گیا وہ تھوڑا سا غلط ہے. اور یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ جس طرح سے ماضی میں کچھ کیسز کو ہمارے ہاں ایم ایل اوز کی جانب سے اور پولیس سرجن کی جانب سے خراب کیا گیا، جیسے سالم بچے کا کیس تھا، یا یہ جو خاتون تھیں حمیرہ اصغر ان کا کیس تھا، جس طرح سے ان کیسز کو خراب کیا گیا. مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی جو ہے تھوڑی سی غلطی ایم ایل او کے لیول پہ مجھے لگ رہی ہے. لاش بے شک جو ہے وہ خراب تھی، لاش بے شک جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ پھولی ہوئی بھی ملی ہے، اچھا خاصا وقت بھی ہے موت اور لاش کے ملنے کے درمیان. تو جو جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تیزاب پھینکا گیا، میرا ذاتی خیال اور جو مجھے تھوڑی بہت انفارمیشن ہے اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ لاش پھولنے کی وجہ سے وہاں سے اسکن خراب ہوئی ہے، نہ کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی تیزاب پھینکا گیا. لیکن ظاہر چیزیں ابھی جو ہے وہ چونکہ انڈر انویسٹیگیشن ہے، تو فوری طور میں کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% ایسا ہی ہے. لیکن میری جو سورسز ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس معاملے میں بھی غلطی، یا یوں کہہ لیجیے کہ غلطی کا امکان جو ہے وہ ایم ایل اوز یا پولیس سرجن کے لیول پہ موجود ہے. ہاں یہ ہے کہ بھائی ایک شخص جو ہے وہ اپنے گھر سے نکلا ہے، اپنے گھر سے نکلنے کے بعد اس کی کئی دن کے بعد لاش ملی ہے، لاش جو ہے وہ سینے میں گولی لگی ہوئی ہے، قتل ہے. خودکشی کا رنگ نہ دینا پلیز خدا کے لیے اس کیس کو. قاتل لا کے دو کہ قاتل کہاں ہے اس نوجوان کے. یہ نوجوان جو اپنی نئی زندگی شروع کرنے والا تھا، جس نے جو ہے اپنا ایک نیا کاروبار شروع کیا ہوا تھا، آپ اس شخص کے کیس کو جو ہے وہ پلیز کسی اور طرف ڈائیورٹ نہ کیجئے گا. قاتل لا کے دیجئے گا، اور اصل قاتل لا کے دیجئے گا. اس شہر میں بہت آسان ہے کسی بھی کیس کو جو ہے کوئی بھی دوسرا رنگ دے دینا، اور اس کے نتیجے میں جو ہے ہم نے بہت سارے کیسز کو جو ہے وہ بگڑتے بھی دیکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں ملزمان جو ہے وہ بآسانی پھر عدالتوں سے باعزت بری بھی ہو جاتے ہیں. میر رضا اس شہر کا نوجوان ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے ڈاکٹر آکاش جو ہے سندھ کی دھرتی کا بیٹا تھا، اس طرح یہ بھی اس دھرتی کا بیٹا ہے. بہت اچھی بات ہے فہیم بھائی. میں ادھر اس لیے آپ کو قطع کلامی کر رہی ہوں آپ کی کہ دیکھیں ظاہر ہم لوگ جہاں بیٹھے ہیں یہ ہمارے لیے بڑی سینسیٹیو جگہ ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ احتیاط سے گفتگو ہو، معاملات کو اس حد تک نہ لے کے جایا جائے کہ چیزیں بگاڑ کی صورت اختیار کر جائیں. یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے، دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سے متفق ہوں. جو ینگسٹرز ہیں وہ ظاہر پریشان ہیں، جو اس کے فرینڈز ہیں، اس کی فیملی ہے، ان کے اپنے بہت زیادہ کنسرنز ہوں گے. ڈاکٹر آکاش کا کیس مجھے بہت پرسنلی بہت ہٹ کیا تھا کہ ایک ینگ بچہ لڑکا جس نے ڈاکٹریٹ تک اپنے آپ کو پہنچایا، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی، اور وہ مار دیا گیا کراچی کی سڑک پر چند لاکھ کے عوض میں. اسی طرح یہ رضا کا بھی کیس ہے، اس نے بھی بڑا ہٹ کیا. لیکن کیا ہمیں اس وقت یہ انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے حکمران جو کہ ظاہر سندھ حکومت ہے، وجوہات کچھ بھی ہوں، آکاش کیس کی بھی کچھ اور تھیں، شاید رضا کی بھی کچھ ہوں، کیا ہمارے حکمران اپنی پرائرٹیز کیس ٹو کیس سمجھتے ہیں؟ I'm really sorry to using that word, but جہاں پولیٹیکل مائلیج مل رہا ہو، چیزوں کو پولیٹیسائز کیا جا سکتا ہو، ان کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے. دیکھیں میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں،
اور یہاں جو ہے وہ مجھے آکاش کے والد کا وہ اسٹیٹمنٹ بھی یاد ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمارے لیے یہاں پر جو ہے وہ جان و مال محفوظ نہیں ہے تو ہمارے لیے سرحد کھول دیں اور ہم جو ہے وہ انڈیا چلے جائیں. میرا خیال ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ نے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کام کیا تھا. ایسے اسٹیٹمنٹس اگر آپ کو چاہیے تو کراچی کے جو نوجوان اس شہر کی سڑکوں پر مرے ہیں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں, یا یہ کیس جو ہے, کیا ان کے والدین سے بھی آپ اسی طرح کے اسٹیٹمنٹس چاہتے ہیں؟ فہیم بھائی, آپ کی قطع کلامی کے ساتھ مجھے میر حسین علی جو کہ والد ہیں میر رضا علی کے, انہوں نے جوائن کر لیا ہے, تو میں آپ کو اس وقت روک رہی ہوں, ذرا ان سے میر حسن صاحب سے ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. میر صاحب السلام علیکم, بہت بہت شکریہ سر, میری طرف سے تعزیت قبول کریں جی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے, ہمارے پورے ادارے کی جانب سے. فہیم صدیقی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں, یقیناً وہ بھی آپ کو تعزیت اور پرسہ دیں گے اس جوان لاشے کا جس کا کوئی گناہ نہیں تھا ماں سوائے اس کے کہ آپ کی آنکھوں میں وہ آنسو دے گیا ہے زندگی بھر کے. لیکن میر صاحب یہ واقعہ ہم سب کے لیے بہت زیادہ دل گرفتہ کر رہا ہے ہمیں. ابھی تک کی تحقیقات اپنی جگہ, لیکن کنسرن یہ ہے میر صاحب کہ ہم بار بار تکرار سے آپ سے یہ پوچھنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ کیا ہوا, کیوں ہوا. رضا کو کسی سے ڈر تھا, خوف تھا, کبھی اس نے کوئی ایسی چیز کا آپ کے سامنے اظہار کیا ہو یا اپنی والدہ کے سامنے کہ میں پریشان ہو رہا ہوں کسی چیز سے, یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بھی اتنا ہی اچانک ہے جتنا شاید ہم سب کے لیے ہے؟ السلام علیکم جی. اچھا جی, بیسیکلی بات یہ ہے کہ ہم کراچی والوں کی مجبوری یہی ہے کہ ہم نے اپنے جوان بچوں کی سے نا لاشیں ہی اٹھانی ہے, رائٹ جی. باقی تو میں یہ کہوں گا کہ بیٹا میرا آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں, آپ اس کے کاروبار پہ پتہ کریں, وہ کسی ایکٹیویٹی میں نہیں, جالی پرسن, سویٹ اسپوکنگ پرسن, سافٹ ہارٹڈ پرسن, آئی بی اے اسٹوڈنٹ, الفا سے پڑھے ہوئے, حبیب پبلک کے پڑھے ہوئے. ایک چھوٹی سی کارٹ سے انہوں نے جو ہے اپنی برانچز بھادرآباد, نارتھ نادم آباد, جوہر, ڈیفینس, یہ بے فاؤنڈر ہے اس کے وافلکس کے. یہ اب آپ بتائیں کہ اس طرح کے بچے کے ساتھ اگر اس طرح ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ظلم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کبھی بھی میرے بچے نے جو ہے نا, جب بھی اس کو میں بولتا تھا کہ تم پاکستان سے باہر جا کے کچھ کرو, تو وہ بولتا تھا نہیں بابا پاکستان میں ہی میں کروں گا. تو اب میں یہ سوچتا ہوں کہ ہم کس لیے رہ رہے ہیں, کل کو ہمیں بھی مار کے اس طرح پھینک دیا جائے گا, ہم بھی لوارث روڈ کے اوپر پڑے ہوں گے 2 دن تک, ہمیں بھی کوئی ڈھونڈنے والا 2 دن بعد کوئی نہ کوئی بتائے گا کہ بھائی ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے, اس کو آ کے آپ اٹھا لو. آپ بتائیں میر صاحب کہاں جائیں ہم لوگ؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں, سب چیز ہم لوگ کرتے ہیں. میر صاحب جو تحقیقات ہو رہی ہیں, میرے علم میں آیا آپ کی کہیں میں نے کچھ سوشل میڈیا پہ بات چیت سنی, آپ تحقیقات سے مطمئن ضرور ہیں, لیکن کیا میں کس طرح یہ لفظ استعمال کروں, لیکن مجھے مجبوراً کہنا پڑا ہے کہ کیا وہ کسی طرح کی, میں پھر تکرار سے پوچھ رہی ہوں, کیا کوئی کنسرن شو ہے, آپ کسی پہ شک کر سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو رضا نے آپ کو بتائی ہو کہ بابا میں ان چیزوں سے پریشان ہوں آج کل بزنس کی وجہ سے, یا کوئی بھی اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز چل رہی ہو جس کا اس نے آپ سے تذکرہ کیا ہو؟ نہیں جی, کبھی بھی نہیں, وہ کبھی بھی نہیں اس طرح کی کوئی پرابلم میں تھا, نہ کبھی اس نے ڈسکس کی. بہت خوشی گیا ہے وہ گھر سے. اس کی 29 اگست کو اس کی نکاح تھا جی, اپنی تیاریوں میں لگا ہوا تھا, وہ خوش تھا. کبھی آفیشیل کام کو اپنے وافلیکس کو کبھی ڈسکس نہیں کیا گھر پہ, اور گھر کو کبھی وافلیکس پہ ڈسکس نہیں کیا. تو وہ بیسیکلی اتنا پروفیشنل بچہ تھا کہ موٹیویشنل اسپیچ دینا, آپ کو بیٹھ کر بزنس کے آئیڈیاز دینا فری آف کاسٹ آپ کے ساتھ. مطلب آپ کو میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں, مطلب ہو سکتا ہے میرا بیٹا ہے تو میں بول رہا ہوں, مگر آپ اس کے بارے میں پتہ کریں گے تو آپ کو اس کے پتہ لگ جائے گا. میر صاحب میرے ساتھ فہیم صدیقی صاحب موجود ہیں, وہ آپ سے بے دردی سے مارا گیا, ہمیں تو بس انصاف چاہیے. بیسیکلی ہم صرف, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. میر صاحب, فہیم صاحب کوئی سوال آپ سے کرنا چاہتے ہیں تو میں چاہوں گی فہیم بھائی آپ سوال کریں, پھر میں میر صاحب سے پوچھوں گی. میر صاحب السلام علیکم. آپ کا اور میرا دکھ جو ہے وہ سانجھا ہے,
کہ آپ نے بھی اپنا بیٹا جو ہے وہ کھویا ہے اور میں نے بھی اس شہر میں دہشت گردی میں اپنا بیٹا کھویا ہے اور یقیناً آپ کے لیے آسان نہیں ہوگا. میں آپ سے بس یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو انویسٹیگیشن کو مختلف رخ دینے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس حوالے سے میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ جب میر رضا نکلا ہے گھر سے تو اس نے اپنی بلانگنگز گھر پہ چھوڑی ہیں, اپنا بٹوا, چابیاں گھر کی, اس طرح کی کوئی چیز جو ہے اس نے گھر پہ چھوڑی ہے, اور کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو ہیں اس واقعے سے 1-2 دن پہلے بند کر دیے تھے؟ نہیں جی, سوشل میڈیا اس سے 1-2 دن پہلے نہیں بند کیا گیا. چابیاں اور بلانگنگز وہ ایک نارمل روٹین ہے جی. وہ 5 بجے شاپ ان کی اوپن ہوتی تھی, 4 بجے 3:30 بجے تک کلوزنگ کر کے ان کا گھر آنا. اس کے بعد ان کے کبھی مزاج پہ یہ ادھر پیڈل کھیلنے چلے جانا, کمرشل مارکیٹ میں بریانی کھانے چلے جانا, گاڑی چھوڑ کے کبھی کوئی دوست لے کے چلا جائے. اگر گھر کی چابی اکثر وہ چھوڑ جاتا تھا تو بہن کو فون کر کے بولتا تھا کہ مجھے چابی پھینک دو. تو یہ ایک نارمل روٹینز کی ساری چیزیں ہیں اور اس کو مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے اور اس کو غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے میڈیا کی طرف سے یا کچھ لوگوں کی طرف سے. مگر پولیس کی تحقیقات بالکل صحیح سمت میں ہے. اچھا, تشدد ہوا, اس کے بعد اس کو شوٹ کیا گیا اور اس کے بعد اس کو وہاں پر جہاں پر یونیورسٹی کے سامنے اس کو وہاں پھینکا گیا. اچھا رضا صاحب, کیا کوئی کرپٹو وغیرہ میں بھی کیا آپ کا بیٹا جو ہے وہ کام وام کرتا تھا کیا؟ کیونکہ کراچی میں گزشتہ کچھ عرصے میں اس طرح کے واقعات, اس طرح کے کیسز بھی سامنے آئے ہیں کہ لوگ ان لڑکوں کا اغوا ہوا جو کرپٹو میں کام کر رہے تھے اور ڈیجیٹل کرنسی میں کام کر رہے تھے اور اس کے بعد جو ہے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا گیا, ان کے والیٹس خالی کرائے گئے. کیا اس طرح کی کوئی چیز ہے کیا؟ سر اچھا, میں یہ ایک بات بتاؤں کہ یہ چیز ہمیں نہ میری وائف کو نہ مجھے کرپٹو کے حوالے سے اس طرح کا کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ہاں اگر اس طرح کی ہے تو یہ ہمیں بتائی جائے. ہم تو اب آپ کے اپنے پولیس کے منتظر ہیں, انہوں نے جو جو چیزوں کی ڈیمانڈ کی ہم نے پرووائڈ کی ہے. مگر اس طرح کی کوئی چیز کا مجھے یا میرے گھر میں میری بیٹی یا وائف کو اس چیز کا کوئی علم نہیں. میر صاحب یہ تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں ہیں جن کا میں بار بار کہہ رہی ہوں, آپ جس ہمت سے آپ جواب دے رہے ہیں آپ کی ہمت کو سلام ہے. لیکن ایک چیز میں 2 چیزیں پوچھ رہی ہوں. ایک تو اس وقت سڑکوں پر وارفلیکس کے باہر بھی کچھ بچے ہیں, کچھ نوجوان ہیں جو کھڑے ہو کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ظاہر ہے آپ کی ہمدردی میں کر رہے ہیں, اپنے دوست کی دوستی میں کر رہے ہیں؟ ایک تو ذرا اس پر بتائیے گا آپ کی کیا رائے ہے, اور دوسرا ضرور یہ فرمائیے گا کہ آپ تحقیقات سے مطمئن ہیں. لیکن میں نے آپ کا ایک سٹیٹمنٹ سنا اور میں آپ کو بلیو کرے میری آنکھوں میں آنسو آئے تھے, اور میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے واقعتاً یہ کہا تھا کہ بس مجھے میرے بیٹے کا قاتل لا دو, میں اس کو معاف کر دوں گا. کیا آپ واقعتاً یہ کہا ہے آپ نے؟ نہیں جی, میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. میں نے یہ ضرور کہا یہ فیک نیوز ہے جی. میں نے یہ ضرور کہا ہے, اور ادھر پولیس والے آتے ہیں ایس ایچ او صاحب, میں ان کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ لے آئیں, مجھے وہ بتا دیں. پھر اس کو گولی مارنا ہے, اس کو سرے عام پھانسی دینا ہے یا اس کے ہاتھ کاٹنے ہیں, وہ تو اسی وقت کریں گے. باقی معاف کرنے کا سوال ہی نہیں بنتا ہے. کس طرح سوال بنتا ہے؟ درست بات ہے. کون آپ کس میڈیا پہ چلا ہے مجھے اس کا نہیں پتا, مگر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اور جو میر صاحب پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, آپ کے توسط سے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ کچھ میڈیا والے ہیں دیکھیں جی وہ اس کے پیار میں کر رہے ہیں. آپ یقین کریں کہ اس میں پروٹیسٹ میں جو لوگ کھڑے ہیں جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان میں ہم تو ٹی وی پہ دیکھ کے یا سوشل میڈیا پہ پتہ لگ رہا ہے, نہ ہم ان کو جانتے ہیں, نہ وہ میرے بیٹے کے پیار میں لگے ہوئے ہیں, اس کے محبت میں لگے ہوئے ہیں, نہ ہم ان کو روک سکتے ہیں, نہ ہم نے ان کو بولا ہے. وہ اس کے پیار میں, اس کی محبت میں, ان کے انفلوئنس میں, ان کے کسی کی دوستی ہوگی, کسی کے ساتھ دوستی ہوگی, مگر اس طرح. مگر میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کچھ میڈیا والوں کو کہ فیک نیوزز بہت چلنے لگ گئی ہیں
جو میرے بیٹے کے کیس میں جو ہم اس کا انصاف چاہ رہے ہیں اس میں وہ رکاوٹ بن سکتے ہیں، اس کے لیے وہ مطلب غلط لائن پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا ایسی فیک نیوز سے کوئی وہ نہیں ہے سچائی. جب تک پولیس کی کوئی رپورٹ، کوئی اوتھینٹک پولیس آفیسر آپ کو یہ بات نہ کرے، پریس میں آ کے نہ کرے، تب تک ہم کس طرح اپنے ایک ویوز کو بڑھانے کے لیے، اپنے نمبرز بڑھانے کے لیے ہم یہ بات لکھ دیتے ہیں. نہیں، غلط بات ہے. میں نے کوئی نہیں اس طرح بات کی ہے، میں معاف کر ہی نہیں سکتا. میرا غرور اور میرا فخر گیا ہے زندگی سے. میرا غرور تھا، وہ میرا فخر تھا، وہ مجھ سے چھین لیا گیا اس شہر میں. اب میں شہر سے تنگ آ گیا ہوں. میرا دل ہے کہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے فاروق ستار صاحب آئے ہوئے تھے، ان کو بھی یہی کہہ رہا تھا میں کہ میرا دل ہے کہ اب میں یہاں سے کراچی چھوڑ دوں، چلا جاؤں یہاں سے. وہ اسی لیے کہ یہ میرا بیٹا لے گیا اور انصاف نہیں ملا مجھے ابھی تک. انصاف ملنے کی امید ہے اور انشاءاللہ مجھے جس طرح بولا گیا ایس ایچ او فیروز آباد، ایس پی، ایس ایس پی ان کی طرف سے، تو مجھے شعور ہوں کہ انشاءاللہ آنیسٹی کے ساتھ جائز جو اس نے کیا ہے وہ میرے سامنے آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میر اور اس صاحب، کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. I'm really sorry ہم نے آپ کو اتنی زحمت دی، آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، ہم بار بار سوال کر رہے ہیں، ہمیں معاف کیجیے گا. اور پروردگار آپ کی زوجہ کو، آپ کی بیٹی کو اس درد کو سہنے کی ہمت دے. بہت شکریہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے. I'm really sorry for that. مجھے معاف کیجیے، مجھے مجبوراً میں ہمت آ جائے گی، ہمیں ہمت آ جائے گی انشاءاللہ. ہمیں ہمت آ جائے گی، مگر اس دن آئے گی پراپر ہمت جس دن ہمیں انصاف مل جائے گا. اور ضرور ملے گا، اور ہم آپ کے انصاف نہ ملنے تک آپ کی آواز بنیں گے، آپ کی طاقت بنیں گے. میں بریک لے رہی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، فہیم صدیقی سے مزید بات کریں گے ذرا. ویلکم بیک ناظرین. ظاہر کراچی کا یہ ایک بہت نوجوان بچہ جو چھین لیا گیا ایک مرتبہ پھر ان کے ماں باپ سے. ان کے والد صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب میں کراچی میں نہیں رہوں گا، کیونکہ ظاہر ہے اس شہر نے مجھ سے میری اولاد ہی چھین لی، میرا فخر چھین لیا، میرا غرور چھین لیا. فہیم صدیقی میرے ساتھ ہیں اور ظاہر ہے وہ اپنے جذبات پر بھی قابو نہیں پا سکے. اور میرا بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ کس طرح سے اور کتنا درد اٹھائیں، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کس کے لیے روئیں، کب تک روئیں اور کیوں روئیں. میرا تو یہ سوال ہے، کیوں روئیں ہم نے کیا گناہ کیا ہے. فہیم صدیقی آپ نے بالکل درست کہا کہ آپ کا اور میر صاحب کا غم سانجھا ہے. آپ نے بھی اپنا بچہ اس دہشت گردی کی لہر کے اندر جس سے ہم آج بھی جوجھ رہے ہیں اس میں کھو دیا. لیکن فہیم بھائی ذمہ داری کس کی ہے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، ذمہ دار کون ہے؟ ہم خود ذمہ دار ہیں کیونکہ ہم یہاں رہتے ہیں، ہم ٹیکس دیتے ہیں، ہم اس شہر کو سرو کرتے ہیں، ہم پڑھتے لکھتے ہیں، ہماری زبان ہے، ہمارا قلم ہے، ہماری آنکھیں ہیں، کیونکہ مطلب ذمہ داری ہماری زیادہ ہے کہ ہم زندہ ہی کیوں ہیں، یا پھر کسی اور کی ہے؟ دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ ڈاکٹر آکاش کے والد کا جو اسٹیٹمنٹ تھا نا، وہ بڑا امپورٹنٹ تھا. جب اس کا واقعہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہاں جان و مال کی حفاظت نہیں ہے تو ہمارے لیے سرحدیں کھول دیں، ہم بھارت چلے جاتے ہیں، ہم انڈیا چلے جاتے ہیں. کچھ اسی سے ملتی جلتی بات نہیں کی آج میر رضا کے والد نے. یہی کہا ہے نا انہوں نے بھی، اس طرح کی بات کی ہے نا. کیوں لے کر آ رہے ہیں اب اس اسٹیج پہ یار لوگوں کو کہ وہ اس طرح کی باتیں کریں؟ اس شہر میں، اس ملک میں اب اگر ضرورت ہے نا تو مجھے کہنے دیجئے کہ اس شہر میں کاکروچوں کی ضرورت ہے، اس شہر میں کیڑے مکوڑوں کی ضرورت ہے. اب ان کے طاقت بننے کا وقت آ گیا ہے. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں، یہ وزیر داخلہ، میں نہیں کہہ رہا، کہ کاکروچ آ گئے نا تو پھر نہیں بچے گا. سسٹم کی تباہی کا اعتراف کر رہے ہیں نا. کون کر رہا ہے؟ جس کے پاس اس ملک میں سب سے زیادہ بڑی طاقت ہے نا، اگر دیکھا جائے تو 100% وزیر داخلہ ہے نا. امن و امان جن کی ذمہ داری ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے ڈیزاسٹر ختم ہو گیا ہے، کولیپس ہو گیا ہے. تو پھر جو ہے نا، پھر بات وہیں آ جاتی ہے کہ اگر ابھی بھی سسٹم چینج نہیں کرو گے، اگر ابھی بھی سسٹم کو ریفارم نہیں کرو گے تو پھر چیزیں نہیں ہوں گی. یہ شہر اسی طرح سے لاشیں اٹھاتا رہے گا. اس ملک میں دیگر علاقوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے. نہیں کرتے.
کب جا کے ہم بات کہ یار چاہیے انصاف. مجھے نہیں ملا نا آج تک. 2009 سے آج ہم 2026 میں بات کر رہے ہیں, مجھ سمیت جو لوگ اور واقعات میں مارے گئے, نہیں ملا نا انہیں انصاف. تو جب انصاف نہیں ہو تو پھر وہ سوسائٹیز کیسے قائم رہیں گی یار؟ کیا کس طرف لے کے جا رہے ہیں آپ ملک کو؟ ملک کی اتنی بڑی طاقت کہہ رہی ہے کہ سسٹم کولیپس ہو گیا ہے, تو یار مانو نا اپنی ذمہ داری. اس کے اوپر سیاست شروع ہو چکی ہے کہ جناب گڈ گورننس اور بیڈ گورننس کے اوپر اب تو صرف بات نہیں ہوگی, اب تو یہ بھی بات ہوگی کہ جناب یہ صوبوں کی طرف کیوں جا رہا ہے معاملہ, یہ انتظام یونٹ کی طرف کیوں جا رہا ہے. نہیں لے کے جاؤ یار, مت بناؤ کچھ بھی. نہیں چاہیے مزید صوبے, نہیں چاہیے انتظامی یونٹ, نہیں چاہیے وفاق کے حوالے. انصاف دے دو. ایک باپ کو اس کے بیٹے کے قاتل دے دو, بس میر رضا کے قاتل لا کے دے دو, بس بات ختم ہو جائے گی نا. اور پھر آئندہ کے لیے خدا کے لیے انہیں روک دو ان واقعات کو جو مستقل ہو رہے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے صرف اور صرف اسٹیٹمنٹس تک رہتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ آپ صرف اور صرف سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس شہر میں, اس ملک میں ایک حکومت ہے نا جو 18 سال سے موجود ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی. وزیر داخلہ بھی ہیں ان کے ضیاء الانجار صاحب, وزیر اعلیٰ بھی ہیں. کیوں نہیں پکڑ پاتے آپ ایسے لوگوں کو؟ کیوں جاتا ہے؟ چلو قاتل نہیں پکڑے جا رہے, ٹائم لگ رہا ہے, پکڑے بھی جائیں ہو سکتا ہے. واقعہ ہو کیوں جاتا ہے؟ کس بات پہ لگائے آپ نے یہ جو ہے اس شہر میں جو اتنے سارے کیمرے؟ صرف اور صرف آپ نے شہر کے لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہی چلان کرنے کے لیے آپ نے کیمرے لگائے ہیں. کوئی ایک کیس تو حل کر کے دے دے سیف سٹی کی مدد سے. بتا دیں کہ بھائی اب تو اسٹوری مذاق بن گیا ہے کہ جناب چلان اس شخص کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے جس شخص کی گاڑی جو ہے وہ چھنے ہوئے جو ہے, چوری ہوئے ہوئے جو ہے وہ سالوں گزر چکے ہوتے ہیں. سسٹم اس طرح نہیں چلتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں محسن نقوی, مت کرو اس پہ سیاست. صرف بیڈ گورننس سے نکل کے گڈ گورننس کی طرف آ جاؤ. اور پورے ملک کا یہی حال ہے. میں سندھ گورنمنٹ کی صرف بات نہیں کرتا, پورے ملک کا یہی حال ہے. پورے ملک کا یہ حال ہے. فہیم صدیقی صاحب, میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں اور تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اپنے جذبات کے ساتھ اس شہر کے لیے آواز اسی طرح توانا آواز ہے. میری دعا ہے کہ ہمیشہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ اسی طرح ہم آواز رہیں, اور میں یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ خدا نہ کرے کہ ہمیں یہ ایسی آوازیں اٹھانی پڑے. لیکن میر صاحب جو کہ رضا کے والد صاحب تھے, 2-3 باتیں انہوں نے بہت تکلیف دہ کہی ہیں. ایک یہ کہ چند ویوز کے خاطر یہ جو سوشل میڈیا کا بازار گرم ہے نا, اس کو تو فوراً بند ہونا چاہیے, اور فوراً میں کہتی ہوں ایسے ایک انسان کے اوپر کریک ڈاؤن ہونا چاہیے جو لاشوں کے اوپر بیٹھ کر اپنے ویوز بنا رہے ہیں. مجھے بھی کوئی دل نہیں تھا کہ میں اتنا دل گرفتہ پروگرام کروں, اور میں کر کے بہت اب عرصہ ہو گیا, میں بار بار کہتی ہوں صدیاں ہو گئی ہیں, میں پریشان ہوتی ہوں اس لیے کر جاتی ہوں, تکلیف ہوتی ہے, سوال پوچھتے ہوئے درد ہوتا ہے. لیکن میر صاحب نے ایک اور بات کی کہ میرا بیٹا چلا گیا ہے, اب میں اس شہر میں نہیں رہوں گا. اور کتنے لوگ ہیں جو یہ شہر, یہ ملک چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر انصاف نہیں ہے. ایک چھوٹی سی چیز ہے انصاف, لیکن شاید بہت ضروری چیز ہے, اور ہم سب کو انصاف چاہیے. اور ایک غریب کے لیے بھی انصاف چاہیے. آکاش کے لیے انصاف ملا, مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اس کے قاتل آپ نے 24 گھنٹے کے اندر تلاش کیا اور لا کر کٹہرے میں ان کو کھڑا کیا. رضا کے قاتلوں کو بھی ایسے ہی گرفتار کرے. اور میر صاحب نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا کہ وہ قاتل جب میرے سامنے آئے گا تو میں فیصلہ کروں گا کہ اس کو گولی مارنی ہے یا سر عام اس کو چوک پر لٹکانا ہے. یہ فیصلہ, یہ انصاف ہونے دیجئے تاکہ عبرت کا نشان بنے ایسے لوگ, اور ایسے خاندانوں کا کم سے کم مداوع ہو سکے. آج کے پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ثنا ہاشم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.